الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے خوب خوب درود و سلام بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ آئیے حضرات، تو ایک بار اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے، بے شک و شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود و سلام کے فضائل و محامد پر بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور علماء کرام اکثر بیان فرماتے رہتے ہیں، اور یہ مبارک سلسلہ انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے محض اپنے فضل خاص سے مجھ جیسے ناکارہ بے علم کو درود پاک، درود و سلام کے عنوان پر چند کلمات، چند الفاظ کہنے کی سعادت بخشی۔ درود و سلام کی فضیلت و برکت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں، وہ سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں، اور درود و سلام واحد ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اسی لیے ہمیشہ و ہمیش ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہنا چاہیے، کبھی بھی ہرگز کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ ویسے بھی غمخوار دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد بے شمار احسانات ہیں ہم پر۔ آپ دیکھیے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والدہ سیدہ آمنہ طاہرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے تو آپ نے پیدا ہی سجدہ فرمایا، پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا، اور آپ کے ہونٹوں پر ربی حبلی امتی کی صدائے بلند تھی۔ میرے پیارے، یعنی جب سرکار پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی آپ نے سجدہ فرمایا، اور سجدہ فرمانے کے بعد آپ کے ہونٹوں پر ربی حبلی امتی، اے میرے رب میرے امت کو میرے حوالے فرما، یہ کلمات آپ کی زبان پر جاری تھے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ارے وہ نبی، وہ رسول جس نے پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو یاد فرمایا، ربی حبلی امتی کی صدائے بلند کی، لیکن ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے رسول کو یاد کرتا ہے، جو اپنے نبی کو یاد کرتا ہے؟ میرے پیارے، یاد تو سبھی کرتے ہیں، لیکن کب کرتے ہیں؟ جب ہم پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، جب ہمیں مشکلیں گھیر لیتی ہیں، جب ہم کسی مشکل میں پڑ جاتے ہیں، تب ہمیں رسول اللہ کی یاد آتی ہے۔ جب ہمیں مشکلیں گھیر لیتی ہیں تب ہم یا رسول اللہ کی صدائے بلند فرماتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے، اگر ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، خالی ہوتے ہوئے بھی رسول اللہ کو یاد نہیں فرماتے، درود و سلام کی صدائیں نہیں بلند کرتے، میرے پیارے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی آپ کو یاد فرمایا، ربی حبلی امتی کی صدائے بلند فرمائے، تو آپ کا بھی، آپ کی محبت کا تقاضا بھی یہی کہتا ہے، آپ بھی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کی صدائے بلند فرمائے۔
یہ تو ہو گیا پہلا احسان۔ اب ذرا دوسرا احسان دیکھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے روانہ ہوتے وقت اسی گنہگار سیاہ کار امت کو یاد فرمایا، اور یاد فرمانے کے بعد آپ اس قدر رنجیدہ ہو گئے، آپ اتنا پریشان ہو گئے، آپ دیدہ ہو گئے، اس قدر پریشان ہوئے، اتنے رنجیدہ ہوئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ میرے پیارے، اب ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، کون ہے وہ جس نے رسول کی یاد میں آنسو بہائے تھے؟ کون ہے وہ جو رسول کو یاد کر کے روتا ہو؟ ارے کون ہے وہ جو اس رسول کے لیے رویا ہو جس رسول نے اپنی گنہگار امت کو یاد کر کے آنسو بہائے تھے؟ میرے پیارے، آخر کیوں سرکار اپنی امت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے؟ آخر کیوں سرکار اپنی امت کو یاد کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے؟ میں بتا دوں کہ میرے پیارے، اگر سرکار رویا کرتے تھے، سرکار آنسو بہایا کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کو اپنی امت کی فکر تھی، سرکار کو اپنی امت سے محبت تھی، سرکار کو اپنی امت سے ایک لگاؤ تھا، ایک اٹیچمنٹ تھا۔ میرے پیارے، آپ اندازہ لگائیے، آپ اس دنیا میں دیکھیے، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، محبت کرنے کے بعد اگر آپ کے محبوب کو ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو میرے پیارے، اس کی تکلیف سے آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اگر وہ پریشان ہے تو پریشانی آپ کو بھی ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے، جب آپ کے محبوب کو پریشانی ہوتی ہے تو ذرا غور کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنا پیار فرمایا کرتے تھے کہ وہ یاد کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو کو چھلکا دیا کرتے تھے۔ ذات باری تعالیٰ کے دیدار کے وقت بھی آپ نے اس مسعود گھڑی میں بھی آپ نے اپنی گنہگار امت کو یاد کرنا نہ چھوڑا۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ذات باری تعالیٰ کے دیدار کے لیے حاضر ہیں، مگر اس مبارک اس مسعود گھڑی میں بھی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ میرے پیارے، اب ہماری محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے ہماری محبت کا مقام کیا ہے، ہماری محبت کی پہنچ کہاں تک ہے۔ کیا ہم سرکار کو اتنا یاد فرماتے ہیں؟ کیا سرکار کو ہم اتنا یاد کرتے ہیں؟ میرے پیارے، اگر ہم پہ کوئی مشکل آ پڑتی ہے تب ہم سرکار کو یاد فرماتے ہیں، لیکن سرکار کی خوشی کا وقت تھا، سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہونے کے لیے جا رہے تھے، لیکن اس مبارک مسعود گھڑی میں بھی سرکار اپنی امت کو یاد فرماتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے، ہمارے یہاں خوشیوں کا دور ہوتا ہے، خوشیوں کا وقت ہوتا ہے، ہم اسی مبارک گھڑی میں، اس خوشیوں والی گھڑی میں اپنے اسی محبوب کو بھول جاتے ہیں، اپنے اسی رسول کو بھول جاتے ہیں جس رسول نے ہر وقت ہر گھڑی آپ کو یاد فرمایا تھا۔ میرے پیارے، آپ کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہونا چاہیے کہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ رسول اللہ کو یاد فرمائے، ہر وقت درود و سلام کے جو کیا ہے، درود و سلام پڑھتے رہیں۔ میرے پیارے، یہی محبت کا تقاضا ہے۔ اے ایمان والو، آپ کو معلوم ہوگا کہ یوسف علیہ السلام حسن و جمال میں بے مثل و بے مثال تھے۔ آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ، شہرہ، چرچا پورے مصر میں اس قدر تھا کہ لوگ آپ کے دیدار کی جھلک پانے کو ترستے تھے، آپ کی ایک جھلک پانے کو ترستے تھے۔ مصر کی عورتوں نے جب آپ کے حسن و جمال کو دیکھا، آپ کی خوبصورتی کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد اس قدر مہو ہو گئی، اس قدر کھو گئی کہ ان عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ لیکن میرے پیارے، قربان جاؤ اس رسول عربی پر، قربان جاؤ اس محبوب کبریا پر کہ جب عرب کے لوگوں نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا تو من رآنی الفقد رآ الحق کا مزدحجہ فضا سے سرشار ہو کر یہی پکار اٹھے کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھا گویا اس نے خدا کو دیکھا۔ اور صرف دیکھتے ہی نہ رہ گئے بلکہ دعوت محبت پر اپنے اہل و عیال، وطن عزیز، مال و دولت سب کو قربان کر دیا، لیکن پھر بھی محبت آواز دیتے رہے، عشق کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی گردنوں کو کٹا ڈالا، جس کی گواہ، جس کا شاہد آج کربلا کا میدان ہے، آج بدر احد کا میدان ہے۔ وہاں مصر کی عورتیں تھیں اور یہاں عرب کے مرد تھے۔ وہاں حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کٹی، کس قدر مہو ہو کر کے خود کو
کھو دینے کے بعد انگلیاں کاٹ ڈالی، مگر یہاں پر جان بوجھ کر اختیاراً رسول اللہ پر اپنا سب کچھ لٹا ڈالا، یہاں تک کہ اپنے سر کو بھی قلم کروا ڈالا، اپنے سر کو بھی کٹا ڈالا۔ یہ ہے رسول کی محبت۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ ہوتی ہے سرکار کی محبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے بولنے میں جو بھی غلطی خامی سرزد ہوئی ہو اس کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے۔ آئیے ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔